اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ بہت سے گرانی اس نعمت کے لیے بے شمار کوشش کرتے ہیں، علاج کراتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات اسباب کے باوجود بھی نتیجہ نہیں نکلتا۔ ایسے موقع پر انسان اپنے رب کی جانب رجوع کرتا ہے۔ آج آپ کو ایسا عمل بتایا جا رہا ہے جو ہزاروں گھروں میں آزمودہ ہے، اور انشاءاللہ پہلے ہی بار میں 5 دن کے اندر خوشخبری کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ وظیفہ سورہ مریم کی برکت سے وابستہ ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ کی قدرت کے حیرت انگیز واقعات بیان ہوئے، خصوصاً حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت عطا ہونا۔ ان کا ذکر قرآن میں 34 مرتبہ آیا ہے، اور پارہ نمبر 16 میں پوری صورت انہی کے نام سے نازل ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد کے لیے سورہ مریم کا ایک خاص روحانی اثر رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی اس وقت یہ عمل پڑھ رہا ہے، اللہ اسے نیک، صحت مند، صالح اولاد عطا فرمائے، آمین۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنی سامنے پانی کا ایک گلاس رکھیں۔ یہ پانی آخر میں دعا اور دم کے بعد پیا جائے گا۔ میاں بیوی ان دنوں میں کوشش کرے کہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات قائم ہو، تاکہ وظیفہ کی ظاہری اسباب بھی پوری ہو۔ یہ عمل روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ وظیفہ ماہواری ختم ہونے کے بعد شروع کرے۔ غسل کے بعد وہ دن آتے ہیں جب حمل ٹھہرنے کا امکانات سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ انہی دنوں میں یہ وظیفہ انتہائی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگر عمل صحیح طریقے سے کیا جائے تو اگلی ماہواری سے پہلے خوشخبری ملنے کی امید ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد 2 رکعت نفل حاجات ادا کرے۔ پانی سامنے رکھے، پانی کا گلاس سامنے رکھ کر بیٹھ جائے۔ سب سے پہلے پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 دفعہ درود شریف، کسی بھی معروف درود پاک کو 11 مرتبہ پڑھے۔ سورہ مریم مکمل 1 مرتبہ۔ قرآن پاک سے یا موبائل ایپ سے پوری خشوع اور خضوع کے ساتھ صرف 1 مرتبہ سورہ مریم پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ 2 اسماء مبارک 100 مرتبہ پڑھے، یا اللہ یا شافی۔ دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف۔ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس 11 مرتبہ پڑھ کر پانی پر پھونک دے۔ آخر میں پوری یقین اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے اولاد کی دعا کرے۔ آخر میں میاں اور بیوی دونوں اس پانی کو پی لے۔ یہ پورا عمل 5 دن تک مسلسل کرنا ہے۔ اللہ کے فضل سے جسمانی رکاوٹیں دور ہوگی، پوشیدہ امراض ختم ہوگی، اور انشاءاللہ حمل ٹھہرنے کے اسباب پیدا ہوں گی۔ یہ سب اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، اور وہ سب سے سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک، صالح، صحت مند اولاد عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔